کوشش ہوگی کہ تھانہ کچہری کو ہم اس کام کے لیے اور اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ جس کے لیے ریاست نے یہ بنائے تھے۔ ان کا کام ہے کہ یہ عام شہری کو حفاظت فراہم کریں۔ ان کا کام ہے کہ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو، خاص طور پہ اگر وہ کمزور ہو، غریب ہو، تو یہ لوگ ان کی طاقت بنیں اور ہم پرانی سیاست کو تبدیل کر کے علاقے میں اچھا ماحول قائم کریں۔ جہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو، کوشش یہ کریں کہ لوگوں کو آپس میں جوڑیں، ان کی صلح کریں، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ راہ چلتے کسی نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کوئی گالی دے دی، کوئی ایسی بات کر دی جو اس کو ناگزیر گزری، اگلے نے تھپڑ مار دیا، شام کو ڈنڈے لے کے آ گئے، تھانے میں رپٹ ہو گئی، دوسری پارٹی نے کراس پرچہ کرا لیا، اور کرتے کرتے ان چیزوں میں یہ پوری کی پوری نسلیں اجڑ جاتی ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں، لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ بھی اپنے پروفیشن میں دیکھیں گے کہ اب یہ جو ہسپتالوں میں میڈیکل لیگل کیسز آ رہے ہیں، انہی خاندانوں کے لوگ بار بار ایک وشس سائیکل میں پھنس چکے ہیں لڑائی جھگڑے کے۔ یہ وہ فیوچر نہیں ہے جو ہم نے اپنی نوجوان نسل کو دینا ہے۔ ہم نے انہیں ایک بہتر مستقبل دینا ہے، ایک پرامن معاشرہ دینا ہے۔ دیہاتوں کے اندر سکولز اپ گریڈ کرنے ہیں، لوگوں کو وہاں پہ یہ احساس دلانا ہے کہ صرف تھانہ کچہری آپ کا مقدر نہیں ہے، ریاست آپ کا خیال رکھتی ہے۔ یہاں پہ ایجوکیشن، ہیلتھ، سپورٹس کی فیسلٹیز موجود ہونی چاہیے، بچوں کے لیے پارکس ہونے چاہیے۔ اور اس کی پہلی جھلک یہ ہے کہ جب میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین تھا تو میں نے یہاں پہ ظفروال روڈ پہ ساتھ ہی ایک فیملی پارک کی بنیاد رکھی، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہر یونین کاؤنسل میں سپورٹس کی ایک فیسلٹی دی جائے، کیونکہ اس وقت نوجوان نسل جو ہے ہماری، اس کے پاس یہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں آپ کے اندر بہت انرجی ہوتی ہے، کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر مواقع نہ ہو تو وہ انرجی غلط طرف چلی جاتی ہے۔ اور آپ سارے میڈیکل ہیلتھ پروفیشنلز یہاں پہ بیٹھے ہیں، شاید آپ بھی اس بات کو جانتے ہوں گے، لیکن میرے لیے یہ چیز بہت خطرے کی گھنٹی کی طرح ہر وقت ذہن میں بج رہی ہوتی ہے کہ ہمارے علاقوں میں، بہت سارے دیہاتوں میں اس وقت نوجوان اور بچے بہت خطرناک نارکوٹکس یعنی ڈرگز کی طرف ان کو استعمال میں پڑ گئے ہیں۔ اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی میجورٹی ینگ لوگوں پہ مشتمل ہے، وہاں پر ایڈکٹیو نارکوٹکس یا ڈرگز کا استعمال شروع ہوتا ہے۔ جس قسم کی چیزوں کا استعمال شروع ہو گیا ہے وہ اتنی خطرناک ہیں کہ 2 سے 3 مہینے میں آپ کی کوگنیٹیو فیکلٹیز ختم ہو جاتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، صحیح اور غلط کا فرق مٹ جاتا ہے۔ گھر میں جیسی مرضی تربیت ہو، یہ ڈرگز دماغ میں جا کے وہاں پہ ہٹ کرتی ہیں کہ پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایک پازیٹیو چینج میکر کا رول پلے کرنا ہے اپنے، نہ صرف پروفیشن میں بلکہ آپ اپنی فیملیز میں بھی۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ لوگ اب پروفیشنل فیلڈ میں جا رہے ہیں، تو اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے آپ نے اپنے محلے میں، فیملی میں، ارد گرد جو لوگ یا جو بچے آپ کو لک اپ کرتے ہیں، یا آپ کے کزنز ہیں، یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، یا آپ کے محلے میں رہنے والے ہیں، ان کو بھی انسپائر کرنا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنا ہے
کہ وہ پڑھ لکھ کر ایجوکیشن ہی وہ واحد رستہ ہے جس سے وہ ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات لمبی ہو گئی، لیکن آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک اتنا خوبصورت ادارہ چلا رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے پروفیشنز میں کامیاب کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے علاقے کو، ضلع نارووال کو، تحصیل ظفروال کو پاکستان کی بہترین علاقوں میں شامل کر سکیں. بہت شکریہ. احمد اقبال صاحب ذرا کہیے گا، آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی، اور ظفروال کے کیونکہ آج کی یہ خوبصورت تقریب جو ہے وہ میڈیکل کے حوالے سے ہے، تو میں آپ کی توجہ ایک دو مسائل کی جانب دلانا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو تعمیر و ترقی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور مختلف اداروں کی جو اپ گریڈیشن جو ہے، یہ آپ کے آنے کے بعد آپ کا ڈھیروں شکریہ. ہم اہلیان ظفروال آپ کے حسن اقبال صاحب کے شکر گزار ہیں. لیکن ایک ظفروال کا درینہ مسئلہ ہے، ہمارا شہر کے دل میں ایک ادارہ موجود ہے جس کو جی آر ڈی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. جی آر ڈی پر بدقسمتی سے کچھ ناک بداندیش لوگوں نے ملی بھگت سے قبضہ کیا، اور وہ قبضہ تاحال موجود ہے. آپ کے آنے سے پہلے ہماری ڈاکٹر صاحب سے بھی دیگر احباب سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اگر آپ یقیناً جو ہوگی آپ کی کہ اس جگہ پر جو بڑی ہی قیمتی جگہ ہے اور سرکاری اراضی ہے، وہاں پر اگر ایک ڈائلائسس سینٹر بن جائے، ایک زچہ بچہ سینٹر بن جائے، ایک ٹراما سینٹر بن جائے. پچھلے دور حکومت میں بھی کچھ فنڈز پنجاب حکومت نے مخصوص کیے تھے، لیکن وہ لیٹیگیشن کی وجہ سے لیپس ہو گئے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ توجہ کریں تو ظفروال کے دل میں اہلیان ظفروال کے لیے ایک خوبصورت ادارہ بن سکتا ہے. اور آپ نے منشیات کا ذکر کیا ہے، تو ایک ادارہ جتنے زیادہ نوجوان نسل اس سے متاثر ہے، تو ترک منشیات کے حوالے سے بھی اگر کوئی یہاں پر ادارہ بن سکے تو اگر اس بارے میں آپ کچھ فرمائیں تو. کوئی اور کوئی سوال یا کوئی بات کرنا چاہے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میں اکٹھے جواب دے دوں کیونکہ اب شروع ہو گیا سلسلہ. تو اچھا، ظفروال کی عوام کی رائے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آر ایس سی ظفروال جو پہلے تھا بٹالہ کے سامنے، جی وہ اب خالی پڑا ہے. بلڈنگ پوری ہے، اس کی رہائش بھی، اس میں رہائشی کوارٹر بھی ہے. اس بلڈنگ کو انفراسٹرکچر تو اس کی پوری ہے، صرف ہمیں عملہ اور دوسرے کوشش کرنی ہے کہ آ جائیں وہاں پر، ہم ڈائلسس یونٹ، ویل ڈیولپڈ ڈائلسس یونٹ بن جائے جو ہمارا ڈی ایچ کیو لیول سے بھی بڑا ہو. ادھر 17 بیڈ ہے، ادھر ہم زیادہ کر لیں تو ہمیں صرف اس کی ایس این ای بنانی ہے اور عملہ آ جائے، مشینیں آ جائیں، وہ بہت ہی کم لاگت میں بن جائے گا. نمبر 2، جی آر ڈی ظفروال جو ہے گورنر رورل ڈسپینسری ظفروال، اس میں 32 مرلے جگہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، اور 12 یا 14 مرلے جگہ ہے جو ہے وہ اوقاف کی ہے. 8 مرلے اوقاف کی بھی اگر مرج ہو جائے گورنمنٹ کی پنجاب کی زمین میں، تو اس کی بلڈنگ بھی ہمیں بنانی پڑے گی کیونکہ وہ بڑی پرانی بنی ہے اور زمین کافی سڑک سے کافی نیوی ہو چکی ہے. اسے ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر فار ایڈکٹ پیپل بنا لیں، اس کی پروپوزل بھیج دیں. نہیں، بہت ساری دیکھیں، اب ہمارے پاس ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹی ایچ کیو ظفروال کی صورت میں ایک بڑا میڈیکل کمپلیکس آ گیا. آئیڈیلی تو جو میٹرنٹی، کیونکہ وہاں پہ ڈلیوری کا، گائنیکالوجی کا ہے، تو وہیں پہ انٹیگریٹ ہونا چاہیے، بجائے کہ ڈلیوری گائنیکالوجی کے اسپیشلسٹ وہاں بیٹھے ہوں، بچہ بچہ سینٹر کہیں اور ہو. ایک انٹیگریٹڈ فیسلٹی ہونی چاہیے. یونٹ ہے ٹی ایچ کیو میں، ادھر جی آر ڈی میں میرا خیال ہے کہ دوسرا ریہیبلیٹیشن سینٹر. میرے خیال میں دیکھیں، کسی بھی شہر میں نا اس وقت
یہ اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہیلتھ کا بڑا ایک منصوبہ آ گیا ہے جس سے ہیلتھ کے تمام مسائل ایک جگہ پہ حل ہو جائیں گے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ساری میڈیکل سروسز وہاں پہ انٹیگریٹ ہو, ٹراما سینٹر بھی وہیں پہ ہو جہاں مریض آتے ہیں. لیکن یہ جو سرکاری زمینیں ہیں ان ابھی ظفروال شہر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو موجود نہیں ہیں. مثلاً یہاں پر پارک موجود نہیں ہے. پارک کے بغیر شہر نہیں کھلایا جا سکتا. اس کی بھی ہم زمین تلاش کر رہے ہیں اور ہمیں بڑا مسئلہ درپیش آ رہا ہے. کہیں پہ اوقاف کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹڈ زمین ہے. خیر وہ پارک کی نشاندہی کر رہے ہیں ڈی سی صاحب, وہ بھی ہو جائے گی. یہاں پہ شہر میں لائبریری موجود نہیں ہے. یہ ایک واحد شہر ہے پنجاب کا جہاں پہ کوئی لائبریری موجود نہیں ہے, پبلک لائبریری موجود نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں وہ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ, یعنی شہر کے جو معززین ہیں اور تمام مکتبہ فکر کے, اس میں میڈیکل پروفیشنلز بھی, ایجوکیشنسٹ بھی, سارے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک مشاورت کے ساتھ پہلے یہ ہم ڈٹرمن کر لیں کہ کون کون سی چیزیں موجود نہیں ہیں اور ہماری پرائرٹی کیا ہے, کون سی چیز کہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ایسٹس ہیں, یہ جو جی آر ڈی کی زمین ہے یہ بھی شہر کا ایک اثاثہ ہے, جو پرانی آر ایچ سی کی زمین ہے وہ بھی شہر کا ایک اثاثہ ہے. اب اس کی سب سے بہتر استعمال کیسے ہو سکتا ہے وہ ہم آپس میں مشاورت کے ساتھ کر لیں گے. لیکن یہ ڈائلسس والی سینٹر کی سجیشن بہت اہم بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے. ٹی ایچ کیو آپریشنل ہو جائے تو اس کے بعد یہ ٹراما سینٹر, ڈائلسس, اور ظاہر ہے پھر ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں لے کے آنی ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. اچھا ایک اور ہے کہ ہمارا بی ایچ جو دمتھل ہے نا جو, وہ بھی آپ کے ایریے میں ہے. مین روڈ سے آدھا کلومیٹر تک جو اس کا راستہ ہے بہت ہی کچا, اور وہ اس کی پروپوزل چلی گئی ہے جی. ساری برسات وہ اس کی روڈ کی پروپوزل چلی گئی ہے اے ڈی پی کے لیے. تو بہت شکریہ. میرا خیال ہے باقی سارے اپنے جاننے والے ہی بیٹھے ہوئے. میں نے 2 پروگرامز پہ اور جانا ہے پرائز ڈسٹریبیوشن کے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. Thank you so much, sir. Gaane. प्लीज सब बैठ जाएं, लंच का इंतजाम किया हुआ है.